بلوچستان کے ساحلی شہر پسنی کے ساحل کبھی ایسے مقام تھے جہاں آ کر سکون اور راحت کا احساس ہوتا، لیکن اب ایسے مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اب اس کے آس پاس جا بجا پلاسٹک کی تھیلیاں اور استعمال شدہ جال بکھرے پڑے ہیں، جس کی وجہ سے آبی حیات کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پلاسٹک کے تھیلے اور استعمال شدہ پلاسٹک جال ایسے میٹیریل سے تیار ہوتے ہیں جن کا حل پذیر ہونا ممکن نہیں۔ گرمی اور نمی کی وجہ سے یہ ذرات میں تبدیل ہو کر سمندر میں مل جاتے ہیں، جو آبی حیات اور مائکرو اینیمل کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ان مائکرو اینیملز کی وجہ سے سمندر کا ایکو سسٹم قائم رہتا ہے۔ سمندر میں موجود تمام جاندار ایک لڑی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس سے سمندر کا پورا نظام قائم و دائم ہے۔ اگر سمندر میں موجود کسی بھی جاندار کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو اس سے دوسرے جاندار بھی غیر محفوظ رہتے ہیں۔ ہمیں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے اویئر کیا جائے کہ پلاسٹک کے نقصانات اصل میں کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اور ان کے امپیکٹ کیسے ہمارے اوپر ہی آ جاتے ہیں۔ میں روز یہاں واک کے لیے آتا ہوں، مگر ساحل کنارے ہر طرف پلاسٹک کے جال بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جب سمندر کے اندر جاتے ہیں تو مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ اس حوالے سے اقدامات کریں۔ مقامی صحافی اور کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ساجد نور نے بھی صورتحال کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خوراک کی تلاش میں نکلی مچھلیاں انہیں اپنی غذا سمجھتی ہیں۔ ساتھ عام لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ میری لائف کے حوالے سے اگر آپ دیکھو گے تو سمندر کنارے یہ جتنی بھی پلاسٹک پڑی ہوئی ہے یہ ہوا کے ساتھ سمندر میں چلی جاتی ہیں، تو وہاں جو کچھوے ہوتے ہیں تو ان کو اپنی غذا سمجھ کے کھا لیتے ہیں۔ ابھی آپ اگر سوشل میڈیا کی حد تک یا میڈیا کی حد تک دیکھو گے تو سمندر کنارے کچھوا مردہ حالت میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی پلاسٹک ہے۔ ماہر آبی حیات سدھیر بلوچ کہتے ہیں کہ سیر کو آنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ساحل کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ پلاسٹک کے بوتل یا تھیلیاں جو ہوتے ہیں اور دو طریقے سے سمندر میں انٹر ہو جاتے ہیں جو کامن ہے، ایک بائی ایئر ہوتا ہے، دوسرا جو ریور ہوتا ہے، اور سمندر میں فلوٹ کرتے ہیں تو اس میں جو فشز ہوتے ہیں ان کو اپنا کھانا سمجھ کر کھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے ان کی جو نالی ہوتی ہے کھانے کی، ان کو بلوکیج کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی رزلٹ پھر اس کے بعد وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ دوسری ہم اگر دیکھیں تو جو پلاسٹک نٹ ہوتے ہیں جو کہ ہم ایکسیڈنٹلی سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں یا کہ اس میں یوز لیس ہونے کے بعد سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں، اس میں جو اسپیشلی جو ٹرٹل ہیں جو وہاں پہ فوریجنگ ایریا ہوتی ہے ان پہ وہ پھنس کر مر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ٹرٹل جو ہے سانس لینے کے لیے سمندر کے اوپر رہ جاتا ہے، جب وہ نیچے کوئی کسی پلاسٹک نٹ میں پھنس جاتا ہے تو اس کی وہ پھر مر جاتا ہے۔ اگر ہم ان کی تیسری دیکھیں تو مائکرو پلاسٹک ہیں۔ مائکرو پلاسٹک یہ جو ہیں چھوٹے فشز ہیں، فائٹوپلینکٹنز ہیں، وہ ان کو یہ کھاتے ہیں، تو اس کے اثرات یہ کہ جب پھر ہم ان کو سی فوڈ کو ہم کھاتے ہیں تو ان کے وہ پھر ہمیں ہی نقصان عامل ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ پلاسٹک کے جال یہاں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، سالوں سال سے یہ حل پذیر نہیں ہوئے ہیں اور مچھلیوں کے لیے کافی نقصان دہ ہیں۔ مچھلیاں ان کو غذا سمجھ کر کھا جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ پسنی کے ساحل پر آنے والے شہری اس بات کا بھی شکوہ کرتے ہیں کہ متعلقہ اداروں کی جانب سے ساحل پر کوئی ایسا انتظام نہیں کہ عوام پلاسٹک کی تھیلیاں یا دیگر غیر ضروری سامان کو ڈسٹ بن میں ڈالیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عوام کو پلاسٹک کے نقصانات کے حوالے سے زیادہ آگاہی دینے کی ضرورت ہے تاکہ آبی حیات کو بچایا جا سکے اور سمندر کے ایکو سسٹم کو محفوظ رکھا جا سکے۔